الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عافیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کی دولت عطا فرمائے۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم اس بات کا تذکرہ سن رہے تھے کہ ابلیس کس طرح سے انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے، خاص کر جو لوگ نیک ہیں ان کو طرح طرح سے ابلیس ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے تاکہ ان کے نیک اعمال اکارت ہو جائیں۔ جیسے شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا، وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّن قُوَّامِ اللَّيْلِ۔ کبھی ابلیس رات میں تہجد پڑھنے والے بندوں کے پاس آتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو رات میں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، یہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آدمی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، اپنا دکھ درد اللہ کو سناتا ہے، خاص کر ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ آسمان دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریبی آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں۔ ینزل ربنا، یعنی ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی اپنا دکھ درد اللہ کو سنا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی۔ لیکن رات میں اس طرح سے عبادت کرنے والے بندے جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت وہ کیا کرتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی اس رات کی عبادتوں کا تذکرہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ فلان المؤذن اذن بوقت، یعنی وہ لوگوں کے سامنے ایسے بولتے ہیں کہ فلاں مؤذن صاحب ٹھیک ٹائم پہ اذان دیتے ہیں۔ یہ نہیں بولتے کہ میں رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں اور پھر اذان ہونے سے پہلے میں اٹھ جاتا ہوں، تہجد پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ مؤذن اذان دیتے ہیں۔ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ فلاں مسجد کے مؤذن صاحب ٹھیک وقت پہ اذان دیتے ہیں۔ اب سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ حضرت بہت پہلے اٹھ جاتے ہوں گے تبھی تو اذان سنتے ہیں، ہم لوگ تو اذان کی بہت دیر کے بعد اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے سامنے والے کے سامنے ہمارے عمل کی ریاکاری ہو جاتی ہے۔ ریاکاری ہو جاتی ہے وہ عمل جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر انہوں نے کیا تھا، دن کے اجالے میں انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے رونے لگتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے آیات کی رقت طاری ہو گئی، ان کو رونا آ گیا۔ ہاں، اگر ہنگامی حالت میں کبھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو بیٹھتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو عادت بنا لیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑے متقی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ نے ایک بات لکھی، وَمِنْ أَعْجَبِ مَا رَأَيْتُ فِيهِمْ یعنی القراء، جو سب سے بڑی عجیب چیز میں نے جو دیکھا ہے، یہ جو قراء ہوتے ہیں، قراء کے معنی قاریوں کے، یا قرآن جو بکثرت ختم کرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا، ان رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعہ، یہ ایک آدمی تھے جو جمعے کی دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز ختم ہوئی تو وہ مصلیوں کی طرف اپنا رخ پھیرا اور فوراً معوذتین پڑھا، یعنی فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں انہوں نے پڑھی اور ختم قرآن کی دعا پڑھی تاکہ سارے لوگ جان لیں
کہ انہوں نے قرآن ختم کر لیا ہے، یعنی اس طرح سے سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے قرآن ختم کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے عمل کو بھی لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اگر قرآن ختم کیا ہے، ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہوں، 2 بار قرآن ختم کرتا ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، میری اس سے محبت ہے۔ لوگوں کو بتا کر مجھے کیا لینا ہے کہ میں نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے۔ کہتے ہیں وَمَا هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اپنا عمل بتائیں۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ يَسْتُرُونَ عِبَادَتَهُمْ، پہلے کے لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی عبادتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ربیع بن خثیم بڑے اللہ والے انسان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی ان کے پاس جاتا، اگر وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے، فَيُغَطِّيهِ بِثَوْبِهِ، اپنے کپڑے سے قرآن کو ڈھانپ دیتے، اپنے کپڑے سے قرآن کو ڈھانپ دیتے۔ اور یہ واقعہ جیسے انہوں نے نقل کیا ہے تلبیس ابلیس اور دوسری کتابوں میں، کہا کہ جب کوئی ان کے پاس جب آتا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ ان کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں، وہ کپڑے سے اپنا قرآن کو ڈھانپ لیتے۔ وَكَانَ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا گیا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَثِيرًا، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن ان کا قرآن کب ختم ہوتا تھا، کب نیا قرآن دوسرا قرآن شروع کر لیتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نہ وہاں کوئی تقریب تھی، نہ وہاں کوئی مٹھائی بڑھتی تھی، نہ کوئی دکھاوا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے تھے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمیشہ خیال کریں آپ کا عمل، میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہے۔ اپنی تھیلی میں، اپنے دامن میں، اپنے پاس کوئی ایک عمل ایسا رکھیں جو صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہو، کم از کم، تاکہ دنیا والوں کی نظروں سے بچا کر رکھیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا سارا عمل اپنے لوگوں ہی کو بتا دیں، سارا عمل یہی بتا دیں گے تو اللہ کو بتانے کے لیے کیا ہوگا؟ تو اسی لیے میرے اوپر اور آپ کے اوپر جو چیز ضروری ہے، اپنے عمل کو چھپانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ جو بات ہوگی، یعنی ایک نئی موضوع پر ہماری بات ہوگی۔ میں آپ کو آج اس ٹاپک کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کہا العلامات التي تدل على اخلاص العبد، یعنی وہ کیا نشانیاں ہیں، وہ کیا علامات ہیں جن سے پہچانا جائے گا کہ بندہ بڑا مخلص ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔